اور جسے ایک ہاؤس آف دا فیڈریشن کہا جاتا ہے، وفاق کا گھر کہا جاتا ہے سینٹ کو، اس نے صحیح معنوں میں وفاق کے گھر کا کردار ادا کیا، اور میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میڈیا نے بھی اس میں بڑا اچھا رول پلے کیا، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا تھا یا پرنٹ میڈیا تھا، قوم کو سینٹ کی اہمیت سے آگاہ کرنے کے لیے اور سینٹ کے مقاصد سے آگاہ کرنے کے لیے۔ میں آج جو آپ کو زحمت دی ہے وہ چھوٹی سی ایک بات ہے، یا چھوٹا سا میرا کنسرن ہے، جو آج سینٹ کے اندر ایک قرارداد منظور ہوئی اتفاق رائے سے۔ ظاہر ہے میں نے بھی اس سے اتفاق کیا، لیکن میں نے آج رات کو جب ہمیں وہ قرارداد اپنے گھر میں موصول ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کچھ ایسی باتیں بڑے تواتر کے ساتھ کہیں، اور بڑے سینئر لوگوں نے کہیں، اور بڑے زور دے کے کہی گئیں، وہ باتیں اس قرارداد کے اندر شامل نہیں ہوئیں، اور اس اعتبار سے یہ قرارداد جو 6 روزہ ہماری تقریبات کی سپرٹ تھی، یا گفتگو تھی، یا جو اظہار خیال تھا، یا جو سینٹیمنٹس تھے ہاؤس کے، وہ پوری طرح ان کی ترجمانی اس قرارداد کے اندر نہیں ہوئی۔ سو میں نے آج صبح آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ سیکرٹری سینٹ کو آگاہ کیا کہ میں اس قرارداد کے اندر ایک ترمیم لانا چاہتا ہوں، اس میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ سینٹ کے جو جذبات و احساسات ہیں، جو تقاریر ہوئی ہیں، جو خیالات پیش کیے گئے ہیں، ان کی مکمل ترجمانی کرے۔ میں نے اس انگریزی میں بھی وہ قرارداد پیش کی، اور اس کا اردو ترجمہ بھی میں نے دیا، میں یہ ابھی آپ کے حوالے بھی کر دوں گا۔ اس کا اردو ترجمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سیکرٹری سینٹ آف پاکستان، میں آج اس ایوان کے سامنے سینیٹر عرفان صدیقی ایک ترمیم تجویز کرنا چاہتا ہوں اس قرارداد کے اندر جو ہمارے سامنے لائی گئی ہے۔ ترمیم یہ ہے کہ یہ معزز ایوان ان تمام فوجی آمروں کی مذمت کرتا ہے جنہوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین توڑا، غارت کیا اور اسے معطل کیا، اور اس طرح پاکستانی عوام کے بنیادی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا۔ ایوان ان نام نہاد ججوں کی بھی مذمت کرتا ہے جنہوں نے اپنے حلف سے انحراف کرتے ہوئے نہ صرف آمروں کے غیر آئینی اقدامات کی توثیق کی، بلکہ انہیں اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے آئین سے کھیلنے کی اجازت بھی دی۔ یہ ترمیم تھی جو میں نے اس قرارداد میں پیش کی، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ میرے خیالات تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم پرانے اور موجودہ سینیٹرز میں سے 50% نے اس بات پہ بڑا زور دیا کہ جنہوں نے آئین کو ایبروگیٹ کیا، سب ورڈ کیا، تاخت و تاراج کیا، عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، 30-35 برس تک اس ملک کی تقدیر سے کھیلتے رہے، اور آج جو ہم معاشی بدحالی پہ پہنچے ہوئے ہیں، سیاسی انتشار پہ پہنچے ہوئے ہیں، معاشرتی انحطاط پہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمیں جمہوریت کا سفر آگے نہیں بڑھنے دیا گیا۔ سینٹ کو 50 سال ہو گئے، لیکن ان 50 سالوں کے اندر ضیاء الحق صاحب کے دور میں سینٹ میں تعطل بھی آیا، سینٹ کی کارروائی آہستہ آہستہ اس کے اندر تجاوزات بھی ہوتے چلے گئے، سینٹ پوری طرح بروئے کار نہیں آ سکی، اور تقریباً جیسا میں نے کہا کہ بہت بڑی اکثریت نے کہا کہ ہمیں ہال آف فیم بھی بنانا چاہیے، یعنی ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جنہوں نے آئین وضع کیا، جنہوں نے آئین کی حفاظت کی، جنہوں نے آئین کے تقدس کو اپنے پیش نظر رکھا، اور جنہوں نے آئین سازی میں کردار ادا کیا۔ اور سینیٹرز نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ایک ہال آف شیم بھی بنانا چاہیے، ایسی ایک دیوار گریہ بھی بنانی چاہیے جہاں ان شرمناک کرداروں کے نام اور تصویریں کندہ ہوں جو آئین سے کھیلتے رہے، آئین کو تاخت و تاراج کرتے رہے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنی کرسیوں کے لیے، اپنی نوکریوں کے لیے، اپنے کروفر کے لیے وہ آئین کے ساتھ کھیلتے رہے، آئین کو تاخت و تاراج کرتے رہے، عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے رہے۔ مجھے افسوس ہوا کہ آج کی سینٹ کی جو متفقہ قرارداد آئی ہے اس کے اندر میری اس ترمیم کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ میں نے کھڑے ہو کے
جناب چیئرمین سے گزارش بھی کی کہ جی میری ترمیم آپ تک پہنچ چکی ہے، اسے اجازت دی جائے۔ انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم اسے بعد میں کسی موقع کے لیے دیکھ لیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج جب کہ یہ تقریبات ختم ہو گئی ہیں اور سینیٹرز کے احساسات اور محسوسات اور سوچ کی ترجمانی کرتی ہوئی ایک قرارداد آئی ہے، وہ قرارداد پوری ترجمانی نہیں کرتی۔ اس کے اندر یہ حصہ جو میں نے کہا ہے اور جو بہت واضح جو سینیٹرز کی اکثریت تھی انہوں نے کہا ہے، وہ شامل نہیں کیا گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی وجہ کیا ہے، ہم کیوں خوف زدہ ہوتے ہیں، ہم کیوں شائی ہیں ان حقائق کو سامنے لانے سے۔ اگر آج بھی ہم گزرے ہوئے وقت کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، کوئی اشارہ نہیں کر سکتے، کوئی تنقید نہیں کر سکتے، تو اتنے بڑے ہاؤس میں ہمارے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چونکہ میں اپنی بات ہاؤس کے اندر نہیں کہہ پایا، مجھے اجازت نہیں ملی، لیکن میں یہ 3 دن کے جو تقریبات کے خاتمے کا دن ہے آج، میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ سوچ میں نے اپنے بہت سے دوستوں سے بھی مشورہ کیا اور وہ ایگری کیے کہ جی یہ آنی چاہیے، لیکن یہ نہیں آئی۔ تو میں ان سب کی ترجمانی کرتے ہوئے جنہوں نے پرانے ہمارے دوستوں میں سے فرت اللہ بابر سے لے کے رخسانہ زبیری سے لے کے اور رضا ربانی سے لے کے ان سب کی طرف سے یہ باتیں کہی گئیں، لیکن یہ باتیں اس آج کی قرارداد میں چونکہ نہیں آئی ہیں، لہٰذا میں انہیں الگ سے سٹریس کرنے کے لیے، تاریخ کا حصہ بنانے کے لیے اور ان تقریبات کے حوالے سے منسلک کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔